حضرت داؤد چرواہے سے بادشاہ اور نبی بننے کا سفر۔ یروشلم کے علاقے جبل صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع اس مقام کو حضرت داؤد کا مقبرہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس مقبرے کی یہ تصویر 19 صدی میں بنائی گئی تھی۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں یہ مقام یکساں مذہبی اہمیت کا حامل ہے۔ خداوند نے مجھے بھیڑ باڑے سے نکالا اور اسرائیل کے تخت پر لا بٹھایا۔ مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل میں حضرت داؤد نے اپنا تعارف کچھ اس انداز میں کروایا۔ قرآن میں حضرت داؤد کو خدا کا برگزیدہ بنی اور عادل حکمران قرار دیا گیا ہے۔ بائبل میں حضرت داؤد کا نام ڈیوڈ ہے، جن کا تعارف ایک بادشاہ اور شاعر کے طور پر کروایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد کا چرواہے سے بادشاہ نبی بننے کا قصہ مختلف مذاہب میں کیسے بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل پر مشکلات۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل سرکش ہو گئے تھے، اور ان کی سرکشی کی پاداش میں خدا نے ان پر جالوت اور اس کی جنگجو قوم عمالقہ فلسطینیوں کو مسلوط کر دیا، جنہوں نے ان کے شہر چھینے اور ان پر سختیاں کیں۔ قرآن میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو، اور وہ برسوں اسی حالت میں رہے۔ بائبل کتاب سمول میں ہے کہ افلسطی جالوت کی قوم لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا، اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے، مارے گئے اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبرن قرآن اسے علم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے مصر سے خروج نکلنے کے زمانے سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک اسی صندوق کو بنی اسرائیل کے قبلہ کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے تک تو اس میں تورات اور صحرا کی زندگی کے دور کی بعض یادگاریں محفوظ کی گئیں، اور پھر اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کے خاندان کے بعض اور تبرکات بھی محفوظ کر دیے گئے۔ سمول بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اگرچہ 3 لاکھ سے زیادہ تھے، مگر اپنی مذہبی اور اخلاقی حالت کی خرابی اور سیاسی ابتری کے باعث فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور اقرون سے لے کر جات تک اپنے شہر خالی کر کے ان جالوت کی قوم کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور جس دن سے صندوق قریت ایرم ایک علاقے کا نام میں رہا، تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی 20 برس گزرے، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ فلسطین کے گاؤں سلوان میں واقع آثار قدیمہ کے اس مقام کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ حضرت داؤد کا محل بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ اور اعتراض۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں فلسطینیوں سے جنگ کریں۔ بائبل میں ہے کہ یہ نبی حضرت سمول تھے۔ قرآن میں ہے کہ اس پر نبی نے کہا، ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے، ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے؟ لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب نیر گئے۔ قرآن کی سورہ البقرہ میں ہے کہ ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہاری لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ بائبل میں یہ نام ساؤل ہے۔ طالوت غالباً ان کا لقب ہے جس سے وہ اپنے غیر معمولی قد و قامت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور رہے ہوں گے۔ قرآن میں ہے کہ وہ بولے، اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے۔ سمول میں یہی اعتراض یوں بیان ہے کہ اپر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے، پر وہ ان سنی کر گیا۔ قرآن کے مطابق نبی نے جواب دیا، اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ سمول میں ہے کہ اور جب وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو ایسا قد آور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ یروشلم میں حضرت داؤد کا مقبرہ کہلوائے جانے والے مقام کے احاطے میں الٹرا آرتھوڈاکس یہودی قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔ خدا کا صندوق کیسے واپس ملا؟ قرآن میں ہے، اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق تمہاری دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر
تمیری پاس آ جائے گا جس میں تمیری پروردگار کی طرف سے تمیری لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون کی ذریت نے تمیری لیے چھوڑی ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمیری لیے اگر تم ماننے والے ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے حکم سے فلسطیوں نے اس صندوق کو ایک گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف ہانک دیا۔ بائبل سمول میں ہے کہ اور 2 دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا اور خداوند کے صندوق اور سونے کی چاہیوں اور اپنی گلٹیوں کی مورتوں کے صندوقچہ کو گاڑی پر رکھ دیا۔ ان گایوں نے بیت شمس کا سیدھا راستہ لیا۔ وہ سڑک ہی سڑک ڈکارتی گئیں اور دینے آبائیں ہاتھ نہ مڑیں اور فلسطی سردار ان کے پیچھے پیچھے بیت شمس کی سرحد تک گئے اور بیت شمس کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے جو آنکھیں اٹھائیں تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے۔ آزمائش اور ناکامی۔ قرآن کی آیات سے علم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی پی لیا۔ بائبل میں اس امتحان کا تو ذکر نہیں ہے لیکن اسی سے ملتے جلتے ایک دوسرے امتحان کا ہے۔ جالوت سے مقابلہ اور حضرت داؤد کی فتح۔ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہم فلسطیوں کے مقابلے میں تھی جن کا سردار اس زمانے میں جاتی گولائت تھا۔ قرآن میں نام جالوت لکھا ہے۔ سمول اول میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے، پھر فلسطیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کیں اور ہداہ کے شہر شوکے میں فراہم ہوئے اور شوکے اور اسکا کے درمیان افزدمیم میں خیمہ زن ہوئے۔ اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطیوں کے مقابل صف آرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی۔ قرآن میں ہے کہ پھر جب طالوت اس کے پار آتری اور ان کے وہ ساتھی بھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور فوجیں دیکھیں تو جو لوگ آزمائش میں پور بڑیے نہیں اترے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس پر وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بول الفاٹ ہے کہ حوصلہ کرو، اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سمول میں ہے کہ طالوت کے بیٹے یونتن نے کہا کہ خداوند کے لیے بہتوں آتھوڑوہے کے ذریعے سے بچانے کی قید نہیں۔ حضرت داؤد طالوت کی فوج میں شامل تھے۔ تدبرن قرآن کے مطابق ان کی اس شمولیت کے بارے میں تورات میں 2 مختلف روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس جنگ سے پہلے ہی طالوت کے لشکر میں داخل ہو چکے تھے اور حضرت سمول نے مستقبل کے بادشاہ کے طور پر ان کا مسح سر پر تیل ڈالنا بھی کیا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ اپنی بکریاں چراگاہ میں چھوڑ کر اپنے بڑے بھائیوں کو جو جنگ میں شریک تھے اپنے باپ کے حکم سے کچھ کھانے کی چیزیں دینے آئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ جالوت کی للکار کے مقابلے میں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے طالوت سے مقابلے کی اجازت مانگی۔ طالوت کو ان کی کم عمری اور ناتجربہ کاری کی بنا پر اجازت دینے میں تردد ہوا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی بکریوں پر حملہ کرنے والے شیروں اور ریچھوں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں، بھلا اس کی کیا حیثیت ہے کہ یہ زندہ خداوند کی فوجوں کو رسوا کرے، تو طالوت نے انہیں اجازت دے دی اور خود اپنا جنگی لباس پہنا کر اپنے مخصوص اسلحہ سے ان کو لیس کیا۔ وہ یہ پہن کر کچھ بندھا بندھا سا محسوس کرنے لگے۔ آخر طالوت کی اجازت سے چرواہوں کی طرح اپنی فلاخن گوپھن یعنی پتھر پھینکنے کا آلہ اٹھائی، چادر کے ایک کونے میں کچھ پتھر رکھے اور وقت کے سب سے بڑے دیو کے مقابل میں جا کے ڈٹ گئے۔ سمول میں ہے کہ حضرت داؤد نے میدان جنگ میں جالوت کے مقابل ہوتے ہوئے کہا، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ پہلے تو اس نے ان کا مذاق اڑا، لیکن جب ان کی طرف سے اس کو ترکی با ترکی جواب ملا تو اس نے کہا کہ اچھا آج تیرا گوشت چیلوں اور کووی کو کھلاتا ہوں۔ اتنے میں حضرت داؤد نے فلاخن میں پتھر رکھ کر جو اس کو مارا تو پتھر اس کے سر سے چپک کر رہ گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔
اتنے بڑے سپہ سالار کا ایک الڑ چرواہے کی فلاخن سے اس طرح مارا جانا ظاہر ہے کہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ چنانچہ فلسطینی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور آدیر بنی اسرائیل کی عورتوں کی زبان پر یہ گیت جاری ہو گیا، ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ قرآن کے مطابق اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے اور ان منکر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے۔ بادشاہت اور نبوت۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دے دی اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے۔ سمول اول میں ہے، 100 فلسطی مغلوب ہوئے اور اسرائیل کی سرحد میں پھر نہ آئے، اور سمول کی زندگی بھر خداوند کا ہاتھ فلسطیوں کے خلاف رہا، اور اقرون سے جات تک کے شہر جن کو فلسطیوں نے اسرائیلیوں سے لے لیا تھا وہ پھر اسرائیلیوں کے قبضے میں آئے، اور اسرائیلیوں نے ان کی نواحی بھی فلسطیوں کے ہاتھ سے چھڑا لی۔ سمول اول کے مطابق اس واقعے نے حضرت داؤد کو تمام اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بنا دیا۔ طالوت نے اپنی بیٹی ان سے بیعت دی اور آخر کار وہی اسرائیلیوں کے فرمان روا ہوئے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے۔ حضرت داؤد کا تذکرہ قرآن میں دیگر مقامات پر کہیں خصوصی فضیلت اور زبور عطا ہونے کے ذمے ہے تو کہیں انہیں طاقتور بردبار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ معجزہ تھا کہ ان کی سریلی اور خوبصورت آواز میں اس قدر تاثیر تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو انسانوں کے ساتھ چرند پرند بھی وج میں آ جاتے تھے۔ حضرت داؤد کی اسی طرز تلاوت کو لہن دادی کہا جاتا ہے۔ سورت سب میں ہے کہ حضرت داؤد کو لوہا نرم کرنے کی صلاحیت دی گئی اور انہیں زنرا بنانے کا فن سکھایا گیا۔ سورت النباق میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے ایک مقدمے کا ذکر ہے جہاں دونوں نے اجتہاد کیا۔ سورت النمل میں حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو علم عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد کی سلطنت خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے مغربی کناروں تک پھیلی ہوئی تھی، جس پر وہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے 965 سال پہلے تک حکومت کرتے رہے۔